اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ حضرت محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے اسلامی لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ روٹیاں لگانے کے دوران میں اپنا ہاتھ تندور میں ڈالتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اگر سچ میں ایسا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن کر اپنے مبارک سر کو نیچے کی جانب جھکا لیا۔ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہیں حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئیں۔ میرے محبوب، ان کو بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی جانب آتے ہی نہیں، بلکہ اپنے رب کی بات ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سو رہے تھے کہ ان میں سے چند فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی
وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، لیکن جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو نہ وہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ تو اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے اس مثال کا مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جس کی طرف دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو وہ اس گھر یعنی جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہارے جانب آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ لہذا اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چلے گئے اور آرام سے چلتے رہے تو وہ تو بچ گئے، جبکہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہ مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتا ہے۔ ایسی آزمائشیں ایک جانب تو بندہ مومن کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، وہی ان کے لیے بہت خیر اور بھلائی اور ڈھیر سارے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ جان لیجیے کہ کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مومن ایسے حادثات کا مقابلہ صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہیں اسی قدر بے پناہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور خود اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ۔ لیکن اس کے برعکس کافروں کے لیے ایک ایسی آزمائش اس دنیا میں کسی نوازش کا باعث بنتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گی، کیونکہ ان کا صبر ایک مومن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی اور تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ سورہ نساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائیں جن پر ان کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اس کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی چینل قرآن و حدیث کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔